جی ایاز صاحب، دو چین نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا، چین نے بتا دیا ہے، اپنے مسلز دکھا دیے کہ یہ ہم ہیں، اب کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ 1949 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ روس، ظاہر ہے اس وقت سوویٹ یونین تھا، چین اور شمالی کوریا کے صدور ہمیں ایک ساتھ ایک سٹیج پہ نظر آئے ہیں، یہ اس وقت نظر آئے تھے۔ تو اس وقت ظاہر ہے سوویٹ یونین تھا سب کچھ، چین اور شمالی کوریا بہت غریب ممالک تھے، بہت پیچھے تھے۔ آج چین سب سے بڑی مائٹ ہے، روس ٹھیک ہے، اور شمالی کوریا کو ظاہر ہے چین کی مدد کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل سیناریو جو بن رہا ہے، اور چین نے یہ بھی اعلان کر رکھا ہے کہ 2035 میں ہم تائیوان واپس لے لیں گے۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ جھوٹے وعدے نہیں کرتے چین والے، وہ جب کہتے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ پلان کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ بڑی تشویش کی لہر دوڑی بھی ہے اس وقت ویسٹ میں بھی، امریکہ میں بھی۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو فوراً ٹویٹ کر دیا نا، جیسے یہ وہ دیکھے مناظر، اور وہ ٹویٹ کر دیا کہ جی سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف۔ تو ظاہر ہے اب آپ نے پوری دنیا کے خلاف سازشیں کر لیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، اب آپ کے خلاف تو ہوں گی، اب آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے، اور وہ ظاہر ہے کوئی نئی طاقت ابھرتی ہے، اس نے پھر وہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ ویکیوم فل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ نمبر 1 پوزیشن آپ کو پتہ نا ہمیشہ خالی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ دوڑ لگی رہتی ہے۔ لیکن مجھے جو سب سے زیادہ پسند آ رہے ہیں نا آج کل عالمی رہنماؤں میں، وہ نریندر مودی ہیں۔ وہ کیوں؟ اللہ کے فضل سے ایسا بیڑا غرق کیا انڈیا کا۔ آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے میں کہتا تھا دعا کریں مودی پھر آ جائے، کیونکہ یہ بیڑا غرق کرنے کے بغیر نہیں جائے گا۔ اب پتہ اتنی ڈیبیٹ ہو رہی، یہاں تک کہہ دیا وہاں انڈیا میں کسی نے کہ ہمیں پڑھے لکھے پرائم منسٹر کی ضرورت ہے، کہ جس کو انٹرنیشنل امور کا کوئی تجربہ تو ہو، پتہ تو ہو کیسے۔ آپ نے ایک ایسی زبردست بیلنس لے کے چلتا رہا انڈیا ہمیشہ، کہ ہم بیری بیڑے کا انتظار کرتے رہے، قطر میں نہیں آیا، ہم نے F-16 لے لیے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کریں گے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پھر ہم نے کیوں لے لیے۔ اس نے بالکل اپنے خود کو اٹھایا اور امریکہ کی گود میں جا بیٹھا نریندر مودی، اور اب وہ بھگتنا شروع ہوا ہے۔ رشیا کے ساتھ ہمارے آئیڈیل تعلقات نہیں ہیں، مطلب اب مناسب ہے اس وقت بھی، مطلب کوئی ایسے تعلقات نہیں ہیں کہ کوئی آج تک آپ کو پتہ نہیں کسی روسی صدر نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا، لیکن اس تیزی کے ساتھ اضافہ، اور اسپیشلی پہلگام کے واقعے کے بعد جو چینج آئی ہے رشیا میں، رشیا اس سے پہلے انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا ہر جگہ جا کے، آج وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آتا۔ اب چائنا کے ساتھ چونکہ ہماری دوستی ایسی ہے، ہمارا تعلق ایسا ہے کہ آٹومیٹکلی چائنا کے جو الائز ہیں وہ ان کے لیے ہم اچھے ہو جاتے ہیں نا، وہ دوست کا دوست آپ کو اچھا لگتا ہے نا، برا نہیں لگتا۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ بہترین ٹائم ہے، پاکستان کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہیں۔ ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ ہمیں یہ بیلنس رکھنا ہے، ہمیں کسی سٹیج پہ بھی ایسے نہیں ہونا کہ ہم بہت زیادہ امریکہ کے کلوز ہو جائیں، رشیا اور چائنا کے کلوز ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے فرق نہیں پڑے گا اتنا، لیکن امریکہ کے بہت زیادہ کلوز ہونے سے فرق پڑے گا۔ اس لیے ابھی تک تو بڑا الحمدللہ بڑا اچھی پالیسی جا رہی ہے ہماری، اور پوری دنیا کے لیے قابل قبول ہے۔ پاکستان کی اہمیت بھی امریکہ کے لیے اتنی بڑھ گئی ہے، چین کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے ان کا دنیا کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ، لیکن آئرن کلیڈ صرف پاکستان کے ساتھ، آئرن فرینڈ وہ پاکستان کے صرف، وہ اور کسی کے نہیں ہے، اور وہ کسی کے لیے یہ ٹرم استعمال بھی نہیں کرتے، تو اس سے بڑا کریڈٹ نہیں ہو سکتا پاکستان کے لیے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے پالیسی میکرز کو اللہ سیدھے راستے پہ رکھے، تو پھر انشاءاللہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ بڑے اچھے حالات۔ جی عامر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں بس وہ جو ایاز صاحب نے کہا نا، موہت چوہان کا یہ ٹویٹ ہے، سو پاکستان پی ایم از مور ایجوکیٹڈ دین آرز، اٹس لائک بابر اعظم کیپٹننگ انڈیا ناٹ وراٹ کوہلی، انڈیا ڈیسپریٹلی نیڈز این ایجوکیٹڈ پی ایم، اور شہباز شریف کی انہوں نے تصویر بھی ساتھ لگائی ہوئی ہے اس میں۔ جی ٹھیک، جی فیصل صاحب
ویسے اب آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ راستہ دے گا نئے ورلڈ آرڈر کو؟ اور جو بات ابھی عامر صاحب نے بھی کی، ایاز صاحب نے بھی کی، کہ ہم جو اس وقت ہماری جو پوزیشن ہے سفارتی طور پر، اب اس کو مینٹین کیسے رکھنا ہے، یہ اب امتحان ہے. تو کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے پاکستان اس سے؟ دیکھیں یہ جو پاکستان کا مینٹین رکھنے کا سوال ہے نا کہ امریکہ اور چین کے درمیان جو ہے وہ کس طرح دونوں ملکوں کو لے کے چلنا ہے، تو پاکستان کو تو اس معاملے پہ جو ہے نا وہ کمال ملکہ حاصل ہے. کم سے کم پاکستان کی بہت سارے معاملات میں خارجہ پالیسی کمزور ہوگی، لیکن ان دونوں کو ملکوں کو کیسے لے کے چلنا ہے یہ کام پاکستان جو ہے نا کئی اشروں سے جو ہے نا بہت طریقے احسن جو ہے نا وہ کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا. اس کے بہت سارے پہلو بھی ہیں، بہت سارے اسباب ہیں. پاکستان کی جو ہے جغرافیائی اہمیت ہے، پھر حالات اس طرح کے اطراف میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ امریکہ کی بھی پاکستان جو ہے وہ مجبوری بن جاتا ہے، تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں. اس حوالے سے پاکستان کی جو ہے نا عمر کافی جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہے، تو یہ شاید غالب ترین امکان یہ کہ اس حوالے سے پاکستان کو مستقبل میں بھی کوئی ہے نا پرابلم نہیں ہوگی، وہ لے کے چلتا رہے گا دونوں کو. جہاں تک امریکی نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہے تو یہ امریکہ کو قبول کرے یا نہیں کرے، یہ ایک پیغام تو چلا گیا کہ جو امریکہ کی جو چودراہٹ ہے، جو اس کی بدماشی ہے، جو دنیا کا امریکہ جو ہے ونڈا بنا ہوا تھا، اور ٹرمپ کے آنے کے بعد تو ایک بے لگام جو ہے وہ ونڈا بن گیا تھا، تو اس کو جو ہے نا اس کی جو حیثیت تھی، طاقت تھی، اس کو تو جو ہے نا وہ چیلنج کر دیا گیا ہے. تو وہ اب کوئی نیو ورلڈ آرڈر بنے گا تو یہ جو خود امریکہ ایک مخالف قوتیں بنا رہی ہیں، تو یہ امریکہ کی پرمیشن لے کے تو ظاہر سے نہیں بنائیں گی. بالکل. اور یہ وہ ملک ایک ہوئے ہیں جن کو اس بات کا خطرہ تھا کہ امریکہ جو ہے ان پہ پلٹ کر جو ہے وہ وار کر سکتا ہے، ان پہ جو ہے حملہ آور ہو سکتا ہے، اور حملہ آور ہو رہا ہے مختلف طریقوں سے. تو جس طرح مودی جو ہے وہ بھارت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں، اس طرح ٹرمپ بھی جو ہے وہ امریکہ کے لیے جو ہے نا وہ اتنے ہی خطرناک جو ہے نا وہ ثابت ہو رہے ہیں. یہاں مودی ہے، وہاں ٹرمپ ہے، دونوں کا مزاج، دونوں کا رویہ جو ہے نا وہ ایک جیسا ہی ہے کم و بیش، تو اس میں زیادہ جو ہے فرق جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا. آپ بدماش تھے لیکن بدماشی کو ایک حد تک رکھتے، ایک لمٹ میں رکھتے تو دنیا اس کو جو ہے نا برداشت کر لیتی، لیکن آپ کی بدماشی جو ہے وہ ساری حدود کو جو ہے نا پار کر چکی تھی. لوگ اس لیے سارے ممالک جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، اور جس طریقے سے انہوں نے امریکہ کے خلاف اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، تو یہ اتنا بڑا پیغام ہے کہ اس سے امریکہ کو اس کا جواب دینا بھی جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہوگا. امریکہ ایک بدماش ملک ضرور ہے، لیکن جب تک بدماش ہے جب تک دنیا تقسیم ہے. لیکن دنیا کی اگر بڑی طاقتیں ایک ہو جاتی ہیں تو پھر یہ امریکہ کی جو چودراہٹ ہے نا وہ بھی پھر زیادہ عرصے جو ہے نا وہ قائم نہیں رہے گی. بہت سارے امریکہ کو ایڈوانٹیج ہے، اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج امریکہ کے پاس جو ہے نا اس کا جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ جو کنٹرول ہے وہ ہے. سائنس کا لیول امریکہ کے پاس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، تو یہ امریکہ کا جو ہے نا ایک پلس پوائنٹ ہے. لیکن امریکہ کا جو اپنا رویہ ہے، جس بنیاد پہ دنیا کو طاقت کی بنیاد پہ، بندوق کی بنیاد پہ جو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، تو وہ شاید اس کانفرنس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے لیے بہت جو ہے نا مشکل ہو جائے گا. امریکہ کو اپنی پالیسیاں جو ہے نا چلے بڑا ہونے کے بعد جو آپ رویہ اور مزاج اختیار کرتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے فیصل صاحب، آڈیو میں کچھ ایشو آ گیا کہ وہ تنگ آ چکے تھے، آپ پریشان ہو چکے تھے. ٹھیک جی، آپ کو پوائنٹ آ گیا بہرحال، لیکن آڈیو میں ایشو آیا. جی الیاس صاحب، کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے؟ پاکستان کے لیے تو جو چیلنج ہے، پاکستان کو تو ایک بیسک بیلنس رکھنا پڑے گا کہ شنگھائیز کے اور امریکہ کے درمیان جو بھی ہے، پاکستان کی ایک طرف دوستی ہے اور ایک طرف نئے جو ان کے ساتھ تعلقات بنے ہیں امریکہ کے ساتھ، تو اس کو بیلنس کر کے رکھتے ہوئے، اور بالکل پاکستان اس وقت بالکل ٹھیک چل رہا ہے. پاکستان گیا ہے شنگھائی کانفرنس میں گیا، اور پاکستان نے ایک ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے چین کے ساتھ وہ دنیا بھر میں اس میں اجاگر ہوئی ہے کہ پاکستان کو ایک خاص مقام حاصل ہے اس کانفرنس میں. اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو مد مقابل مودی ہے، مودی کو اس طرح اتنی پذیرائی نہیں ملی جیسے وہ دیکھ کے اپنے آپ کو چاہ رہا تھا، رشیا سے، چین سے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ نیا لائی ہے، ان کے ساتھ مل کے جی کرنا چاہتا، لیکن ان کو اس طرح نہیں ہوئی. اگر اس کو پتہ چل گیا کہ اب خطے میں رہنے کے لیے پاکستان کے ساتھ اس کو بنا کے رکھنی چاہیے پڑے گی اپنے تعلقات. آپ دیکھ لیں بھارتی میڈیا بھی اس پر کرٹیسزم کر رہے کہ مودی کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا، مودی بلکہ انڈیا کو اس نے شرمندہ کیا ادھر جا کے. اس نے وہ اس طرح جا کے جس طرح کی حرکتیں انہوں نے کی ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہو گیا ہے
کہ اب پاکستان کے ساتھ اس کو اگر رہنا ہے تو اس نے خطے میں امن کے ساتھ تو پھر پاکستان کے ساتھ بنا کے رہنی پڑے گی. اور جو خاص طور پر پاکستان کے لیے کیا ہے کہ پاکستان کو اپنے آپ کو اس تنظیم سے بھی جو فائدہ ہے حاصل کرنا پڑے گا کہ جو ممالک جنہوں نے شرکت کی خاص طور پر مالیاتی ادارے ان لوگوں کے ساتھ بنا کے یہ نہیں ہے مرہون منت کے ایک ملک کے پیچھے امریکہ